अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दोपहर की खबर और मैं हूं आयशा एहतिशाम। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में मसला कश्मीर में भारतीय बर्बरियत और पाकिस्तान के खिलाफ जारहाना रवैये पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ को आलमी दुनिया के सामने रख दिया। बहुत से सियासी नाक़दीन ने वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर को जामे और कश्मीर में पाकिस्तानी मौक़िफ़ की बेहतर तर्जुमानी करार दिया है। वज़ीर-ए-आज़म ने जहाँ एक तरफ ज्यादा सख्त मौक़िफ़ न लेते हुए भारत को दोबारा से तमाम मुतनाज़ इशूज़ पर बामानी मुज़ाकरात की दावत दे दी है, वहीं पर यह भी बावर करवा दिया है कि कश्मीर पर बातचीत के बगैर कोई मसला हल तलब नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा से कश्मीर में मावराए अदालत कत्लेआम की तहकीकात के लिए आलमी कमीशन बनाने और कश्मीर को गैर फौजी इलाका बनाने जैसे अहम मुतालबात भी कर दिए हैं, जिस पर भारतीय मीडिया तिलमिला उठा है और खूब गुस्सा मियां नवाज शरीफ पर निकाला गया है। उधर दूसरी तरफ तहरीके इंसाफ के बाद पीपल्स पार्टी ने भी पंजाब में रैलियां और जलसे जुलूस निकालने का ऐलान कर दिया है। अब ये इकदाम हुकूमत पर कोई दबाव डालने के लिए है या फिर अगले आम इंतखाबात से पहले पंजाब में अपनी सियासी मौजूदगी का पता लगाने के लिए है। देखना होगा कि कितने जयाले खुशी चाह की आवाज पर लब्बैक कहते हुए सड़कों का रुख करते हैं। उधर नवाज लीग और पंजाब हुकूमत ने भी गुल्लू बट तर्ज की सियासत को नजरअंदाज करते हुए रायविंड मार्च के लिए नरम गोशा इख्तियार कर लिया है और खादमे आला ने वज़ीर कानून पंजाब को ये हिदायत जारी की हैं कि कोई भी रास्ता नहीं रोकेगा और फुल प्रूफ सिक्योरिटी भी देने की बातचीत की गई है। तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, उनको तारीफ आपसे कराते चलें। सैयद आशिक हुसैन किरमानी साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन करें, PMLN से इनका ताल्लुक है। PTI से उमर सरफराज चीमा साहब लाहौर स्टूडियो से, लगाई साहब कराची स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले किरमानी साहब आपकी तरफ में आना चाहूंगी, जहाँ एक तरफ काफ़ी अच्छा रिएक्शन आया है बहुत सारे हलकों की जानिब से कि काफ़ी वजाहत के साथ कश्मीर का मौक़िफ़ बयान किया गया है, तो दूसरी तरफ कुछ हलके ये भी कह रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें शायद मिसिंग भी थी प्राइम मिनिस्टर की स्पीच में, जिसमें कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी, बलूचिस्तान में भारतीय मुदाखलत और इस तरह की जो बातें हैं जिनसे हम अपना केस बिल्ड कर सकते थे। ब्रामदाग बुगटी को पनाह देने की बात की जा रही है, इस हवाले से भी बात की जा सकती थी जो कि नहीं की गई। कुछ मिसिंग फैक्टर्स थे, आखिर इस तरफ क्यों तवज्जो नहीं दी गई, क्योंकि हम अपना केस काफी बेहतर तरीके से बिल्ड कर सकते थे अगर इन बातों पर बात की जाती तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयशा, बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम पर दावत देने की। देखिए, मैं गुजारिश करूं कि जो बहुत से लोगों को ये गुमान था और गलतफहमी थी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान UN में जाकर बड़ा धीमा सा मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जो कल स्पीच की वो निहायत बैलेंस्ड और बड़ी करेक्ट स्पीच थी और उन्होंने अपना वाज़े मैसेज क्लियर किया और उधर बताया कि कश्मीर की इंपॉर्टेंस हमारे लिए कितनी है, कश्मीर के अंदर किस तरह की ह्यूमन वायलेशंस हो रही हैं, किस तरीके से लोगों को मारा जा रहा है, इंजर किया जा रहा है और उसके साथ साथ किस तरीके से लोगों को अंधा किया जा रहा है। उसके बाद वो सेक्रेटरी जनरल बान की मून को मिले और तमाम बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल वजह है, बहुत बैलेंस थी, सब चीजें अब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कश्मीर का केस बहुत अच्छी तरह से प्लीट किया गया, लेकिन पॉइंट ये है कि भारत बारहा हर फोरम पर ये आवाज उठा रहा है कि पाकिस्तान की जानिब से दहशतगर्दी हो रही है, पाकिस्तान मुदाखलत कर रहा है। तो पाकिस्तान ने आखिर उस मुदाखलत के सबूत क्यों नहीं दिए अक़वाम मुत्तहिदा में, जबकि एक बेहतरीन फोरम हमारे पास मौजूद था, कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी थी, बलूचिस्तान में उनकी दरअंदाजी के सबूत हमारे पास मौजूद थे, तो आखिर वो क्यों नहीं दिए गए? मैं उसी की तरफ आ रहा था, लेकिन थोड़ा सा मुझे कंक्लूड करने दें कि ये प्राइम मिनिस्टर की स्पीच ने सबके मुंह बंद किए हैं। अब अगर कोई प्राइम मिनिस्टर की स्पीच के ऊपर क्रिटिसाइज करता है कि ये रह गया वो रह गया, तो वो देखें, वो आप अपनी एक सेकंड के लिए अपनी जमातों से और अपने एजेंडे से बाहर निकलकर पाकिस्तान और कश्मीर का सोचें। उसके बाद बलोचिस्तान वाली बात जो आपने की, देखें, बलोचिस्तान एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी नहीं है। एक तरफ आप अगर कश्मीर की बात कर रहे हैं और कश्मीर का कॉज प्लीड कर रहे हैं, जाने से पहले आप हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लीडर्स को मिल रहे हैं, अपने नेशनल कैपिटल्स के अंदर एमिसरीज भेज रहे हैं और कश्मीर के अंदर ह्यूमन ब्रूटैलिटीज और वायलेशन का जिक्र कर रहे हैं, उसी वक्त पैरेलल आप कश्मीर और बलोचिस्तान को साथ साथ नहीं चला सकते। आप बलोचिस्तान को डिस्प्यूटेड टेरिटरी बनाकर उधर पेश नहीं किया जा सकता। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने वर्ल्ड ओवर तमाम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की और टेररिज्म की बात की, उसके साथ कश्मीर की बात की।
جب انہوں نے ٹیررزم کی بات کی تو وہ ان آل جنرل جہاں بھی دنیا بھر میں انکلوڈنگ بلوچستان جہاں پر ٹیررزم ہو رہا ہے اس کو انکلوڈ کرتا ہے. انڈیا کی مداخلت کی بات کی, انڈیا کے ایٹیٹیوڈ کی بات کی, اور یہ بھی کہا. ٹھیک ہے, آپ کے پاس واپس آتے ہیں. عمر شیوہ صاحب, پی ٹی آئی کافی مطمئن نہیں تھی. پہلے ہم نے دیکھا کہ کہا جاتا, شری مزاری صاحبہ کے بھی بیانات آئے کہ حکومت سنجیدہ نہیں ہے. آپ جب یہ سپیچ ہو چکی ہے تو آپ کے کیا کچھ تحفظات ہیں, یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ کافی متوازن قسم کی سپیچ تھی اور اسی طریقے سے ہونی چاہیے تھی, یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ کچھ چیزیں جو ایڈریس کرنی تھیں وہ رہ گئی ہیں؟ بالکل عائشہ, آپ نے بالکل درست کہا. جیسا شری مزاری نے جن تحفظات کا اظہار کیا تھا, ابھی آپ نے خود بھی نشاندہی کی کہ ٹھیک ہے, یہ بات ہم اس حد تک تو مانتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن کے فورم پہ جا کے کشمیر کے ایشو کو پرائم منسٹر نے اٹھایا, لیکن جہاں تک ٹیررزم کے ایشو کے حوالے سے جہاں تک در اندازی جس حوالے سے ہو رہی ہے, اشتعال انگیزی جو ہندوستان کی جانب سے ہو رہی ہے, مودی نے خود ایکسیپٹ کیا, مطلب آن ریکارڈ ہے یہ چیز, ثبوت مانگنے کی ضرورت ہے. انڈیا کا پرائم منسٹر کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان کے اندر, جو سیپریٹسٹ موومنٹ ہیں ان کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں. اس کے بعد اب کیا وجہ رہ جاتی ہے پھر؟ اب اس کے اوپر تو میاں صاحب نے اس طریقے سے جو ڈائریکٹلی جو بات جس طرح سے ہونی چاہیے تھی, آپ کے سامنے ہندوستان کے اندر ایک پٹاخہ ایک چل جائے, پوری دنیا کے اندر ہندوستان واویلا کر دیتا ہے. ان کی ایک اگریسو ایک سٹانس ہمیشہ ہوتا ہے, اور ہمارے یہاں ہمیشہ یہ ایک ڈیفینسو سا پالیسی ان کی رہتی ہے. اور آج آ کے پھر وہی ماضی کے اندر بھی دیکھا, میاں نواز شریف نے جب بھی کوشش کی ہے, وہ آج وہی سمجھوتا بس ہو, چاہے وہ تجارت کے حوالے سے ہو, تو فوکس وہیں آتا ہے کہ ایک ون سائیڈڈ سی بی ایمز آتے ہیں. بالکل ایسے لگتا ہے کہ پاکستانی حکومت جب بھی ہندوستان سے مذاکرات کرنے لگتی ہے, بالکل ون سائیڈڈ ایک لیٹ جاتے ہیں ان کے آگے, صرف اس لیے کہ جی تجارت ہوتی رہے. باقی ایشوز آپ دیکھیں, عمر صاحب یہ بتا دیجئے, کشمیر کا ایشو نہیں ہے, پانی کا ایشو ہے, اور دوسرے بارڈر پہ جو چلیں یہ بتا دیجئے عمر شیوہ صاحب, کیونکہ آپ کی طرف سے الیگیشنز لگتے ہیں کہ حکومت غیر سنجیدہ ہے. شری مزاری صاحبہ کے جو بیانات ہیں ان کا ذکر میں نے پہلے ہی کر دیا تھا. جاننا آپ سے یہ چاہیں گے کہ یہ خبر ہے آج کے جنگ میں, اور فرنٹ پیج پر یہ خبر چھپی ہے کہ عمران خان صاحب کی جانب سے امریکی پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے وہاں پر ان کو کہا آپ میاں نواز شریف جب پہنچیں گے تو آپ وہاں پر احتجاج کریں گے پاناما لیکس کے ایشو پر. آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کی طرف سے اس طرح کا میسج بھجوانا یہ صحیح فورم تھا اس طرح کی چیز کو کے لیے احتجاج کرنے کے لیے؟ اس وقت پورے ملک کی بات ہے, کشمیر کا ایشو چل رہا ہے, اتنا امپورٹنٹ ہے, اس کو سپورٹ کرنے کی بجائے اس طرح کا میسج دیا گیا. وہ تو یہ بہتر ہوا کہ امریکی قیادت نے منع کر دیا کہ وہ کشمیر ایشو پر بات ہو رہی ہے تو وہ احتجاج نہیں کریں گے. تو یہ کیا بات ہوئی؟ کیا آپ لوگ سیریس ہیں اس کو لے کر؟ دیکھیں, ایک طرف آپ کو پتہ ہے کہ پاناما لیکس کے حوالے سے جو فور فرنٹ پہ جو پارٹی جو کیمپین کر رہی ہے وہ پی ٹی آئی, جو سب سے زیادہ گورنمنٹ کے اوپر ایک پیسفل طریقے سے, لیکن جہاں تک آپ بات کریں کہ عمران خان صاحب نے کوئی ایسی ہدایت, میں نہیں سمجھتا کوئی ایسی اسپیسیفکلی کوئی خان صاحب نے کوئی ہدایت دی, لیکن ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ پورے دنیا کے اندر جہاں پہ بھی پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ بالکل, ہم نے بھی پچھلے دنوں جو ہمارا کنونشن ہوا اسلام آباد کے اندر, اس کے اندر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم حکومت کے خلاف 30 تاریخ کو تو ہم مارچ کر رہے ہیں, رائمنڈ مارچ کر رہے ہیں. اس سے پہلے ہی جو ہے ہفتہ پہلے ہم اپنی کیمپین پروٹیسٹ سٹارٹ کر رہے ہیں, اور اس میں ڈیفینیٹلی ہمارے جو انٹرنیشنل چیپٹرز ہیں وہ بھی اسی کیمپین کا حصہ ہیں. اچھا عمران ظفر لغائی صاحب, امریکی قانون ساز اسمبلی میں پاکستان کو دہشت گرد ریاست جو ہے وہ ڈکلیئر کرنے کی قرارداد پیش کی جا رہی ہے, اور دوسری طرف پی ایم کی یہ سپیچ ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. کتنا آپ اس کو متوازن سمجھتے ہیں؟ جیسا کہ کرمانی صاحب نے کہا, وہاں پر ہم نے دیکھا کہ بھارتی ایجنٹ کا نام لینے سے بھی گریز کیا گیا, اور اس طرح کی چیزوں پر بات کرنے سے گریز کیا گیا, برآمدہ بگٹی کی بات نہیں کی گئی. آپ اس کو کتنا بیلنس سمجھتے ہیں اسپیچ کو؟ شکریہ عائشہ. پہلی بات تو میں سمجھتا ہوں پرائم منسٹر صاحب کی جو اسپیچ تھی, ہو سکتا ہے مسلم لیگ نون اور ایک حلقے کے لوگوں کے لیے یا پاکستان کے کچھ لوگوں کے لیے بہت اچھی ہو, لیکن جس طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی اس کو دیکھ رہی ہے, اس کا دیکھیں کشمیر کا ایشو بالکل انہوں نے اٹھانا چاہیے, اور وہ ایک ایسا ایشو ہے کہ پاکستان, ہم کہتے ہیں کہ وہ ہم کشمیر ہیں, اور وہ پرائم منسٹر خود کشمیری ہیں, اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن کیا انہوں نے, اگر یہ بات بہتر ہوتی کہ پارلیمنٹ کا ریزولوشن وہ لے کے جاتے, اس پارلیمنٹ کے ریزولوشن میں جانے سے پہلے وہ پارلیمنٹ میں اسپیچ دیتے, ہمارے اوپینین سنتے, پولیٹیکل پارٹیز, لیڈر آف اپوزیشن کے, پارلیمانی پارٹیز کے لیڈر, ایم این ایز کے اوپینین لے کے جاتے. بلوچستان کو انہوں نے کہیں ٹچ نہیں کیا. وہ یہ افغانستان, ایران اور ٹرکی, یہ وہ ممالک ہیں جس میں پچھلے 5 سال پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت میں بیٹھے ہوئے یہ نیبرنگ کنٹریز ہمارے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کے ساتھ صاحب کے ساتھ
صبح ناشتہ کھانے میٹنگیں کرتے تھے اور نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں. مسلم لیگ نون کی ایک پالیسی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی جو کہ ایسا دیکھا جا رہا ہے دنیا میں کہ پاکستان کی فورن پالیسی آئسولیشن کی طرف جا رہی ہے. پچھلے 3.5 سالوں میں یا جتنا بھی ٹینیور گزرا ہے ابھی تک یہ فورن منسٹر اپوائنٹ نہیں کر سکے. اگر یو این کے اسپیچ ڈیلیگیشن میں جاتے ہیں تو پرائم منسٹر فوٹو سیشن ایک مخصوص طبقے کے ساتھ فوٹو سیشن کرا کے نیو یارک کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں, کسی سیاسی جماعت کے سربراہ یا کسی سیاسی جماعت کے لوگوں سے نہیں ملتے. اور یہ جو بل آیا ہے دیکھیں, یہ اس وقت ہم اللہ نہ کرے کہ پاکستان اس وقت آئسولیشن میں فورن پالیسی میں جائے, لیکن یہ جو بل آیا ہے وہ بل آیا ہے سب کمیٹی میں. دیکھیں کانگریس یا کیپٹل ہل کی سب کمیٹی میں نا بل ریجیکٹ ہو, انشاءاللہ ریجیکٹ ہوگا. عمران ظفر لگائی صاحب یہاں پہ ایک بریک مجھے لینی پڑی, ایک بریکنگ نیوز آ گئی ہے, بہت معذرت کے ساتھ ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے, سلسلہ یہیں سے شروع کریں گے. دوپہر کی خبر کے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. دوپہر کی اہم خبر کے ساتھ بلاول بھٹو زرداری نے اب سے کچھ دیر پہلے دورہ ملیر کیا ہے. کافی جذباتی قسم کا انداز جو کہ اب ان کی شخصیت کا خاصہ بن چکا ہے. عمران آپ کی طرف ہم آنا چاہیں گے. تخت رائیون کو ایک دھکا اور دو, کرپشن کے سردار کو ایک دھکا اور دو, اور گلی گلی میں شور ہے, نواز شریف چور ہے. تو جب چور کی گلی میں جانے کی بات کی جاتی ہے تو پھر آپ لوگ کیوں پیچھے ہٹ جاتے ہیں؟ تو یہ تو کال و فعل میں تضاد ہو گیا نا. دیکھیں عائشہ, پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں وہ ایک اپنی جگہ ہے, بالکل ہے. نواز شریف صاحب پاناما لیکس جو ہے ایک انٹرنیشنل چوری, بہت بڑی کرپشن کا مسئلہ ہے. لیکن ہمارا پی ٹی آئی کے ساتھ اختلاف یہ تھا کہ ٹائمنگز اور ان کا وے آف انویٹیشن جو تھا, صرف وہ اختلاف ہے, باقی کوئی اختلاف نہیں ہے. دونوں پولیٹیکل پارٹیز پاناما لیکس کے معاملے پر ایک ہے. ہمارا سینٹ میں بل پڑا ہوا ہے, حکومت کا قومی اسمبلی میں پڑا ہوا ہے, پارلیمنٹ میں دنگل ہوگا کچھ دنوں میں, آپ کو پتہ چل جائے گا. لیکن ہم میاں محمد نواز شریف یا وزیر اعظم صاحب کی فیملی کو ہم اتنے آسانی سے اسکیپ نہیں ہونے دیں گے اس سارے معاملات سے. پاکستان کو انہوں نے تنہا کر دیا ہے فورن پالیسی میں, پاکستان اکیلا ہو گیا ہے فورن پالیسی میں. یو این کی اسپیچ میں یہ را کے ایجنٹ کے نام لینے سے ڈرتے ہیں, بلوچستان کی بات کرنے سے ڈرتے ہیں. یہ کس قسم کی حکومت چلا رہے ہیں؟ انرجی کرائسس ان سے صحیح نہیں ہو سکے, مہنگائی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. آئی ایم ایف کا لون وہ جو کہتے تھے کہ ہم اس کو توڑ دیں گے, وہ کچکول سے مٹکا بن گیا. جاتے آپ اب تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اڈا پلاٹ پر ہوگا یہ جو جلسہ ہے, یہ ان کے گھر کے قریب بھی زیادہ قریب بھی نہیں ہے. تو آپ نے پھر ان کے ساتھ کیوں نہیں؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اگر اپوزیشن اتحاد کر لیتے تو اس کا پریشر ذرا زیادہ ہوتا. نہیں عائشہ, مسئلہ یہ تھا کہ نیازی صاحب خان صاحب کو انہوں نے جلسہ پہلے اناؤنس کر دیا, اپنی ڈیٹ پہلے اناؤنس کر دی, پھر ہمیں بتایا کہ میں اس ڈیٹ کو جا رہا ہوں. سولو فلائٹ, انہوں نے سولو فلائٹ لی ہے بیسکلی. پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ رہی ہے, جب بھی اپوزیشن میں ہم نے تحریکیں سٹارٹ کی ہیں, چاہے ایم آر ڈی ہو چاہے اے آر ڈی ہو. اے آر ڈی آپ کو یاد ہوگی غلام مصطفیٰ نوابزادہ نصر اللہ خان, غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب کو, یہ اپوزیشن کی اس وقت جماعتیں تھی, بی بی ان کو ساتھ لے کے بھی چلی تھی. ایم آر ڈی کی موومنٹ بھی ساری ڈیموکریٹک الائنس ساتھ ہوئی تھی جو کہ جنرل ضیاء کے خلاف اسٹریٹس پہ نکلی تھی. آپ حکومت کے خلاف جب ایجوٹیشن میں جاتے ہو تو آپ اکیلے نہیں جا سکتے. آپ کو ساری اپوزیشن پارٹیز لے کے جانی پڑتی ہیں. عمران خان صاحب کی طرف سے اپروچ کیا گیا, اور آپ سے جاننا یہ چاہیں گے کہ پرسوں آپ ابھی چیچا وطنی میں الیکشن ہارے ہیں, تو آپ اکیلے اگر سولو فلائٹ لے رہے ہیں تو پھر آپ کیا لوگوں کو باہر نکال پائیں گے؟ آج کی ایسا پہلی بات تو یہ کہ پی ٹی آئی کی سولو فلائٹ آج کی نہیں ہے. پچھلے 20 سال سے جب سے پارٹی بنی ہے, عمران خان صاحب ہی واحد آدمی تھے جنہوں نے سب سے پہلے کہا کہ اس ملک کے اندر بلا امتیاز احتساب ہونا چاہیے, جنہوں نے سب سے پہلے کہا کہ دونوں بڑی جماعتیں جو ہیں دونوں کے لیڈرز چوری کر رہے ہیں اور دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. اب گزارش یہ ہے کہ جب ہم یہ ساری اپوزیشن جماعتیں یہ کہتی ہیں کہ ہمارا مقصد ایک ہے, ہمارا گول ایک ہے. اب عمران خان صاحب نے جب یہ اعلان کیا تو انہوں نے تمام پاکستانیوں کو جو ہے مخاطب ہوتے ہوئے سب کو یہ دعوت دی. ہاں ہو سکتا ہے کہ جو ہماری پارلیمانی ٹیم ہیں وہ تو بلکہ روزانہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فارمل نہیں دی, بلکہ خورشید شاہ اور شاہ محمود قریشی روزانہ آپس میں رابطے ہوتے ہیں, ان کے باقی قیادت سے رابطہ رہتا ہے. لیکن بات یہ ہے, میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ یہ کیوں نہیں آئے, وہ ان کی اپنی ایک اسٹریٹجی ہے. اب یہ بھی سڑکوں پہ آ رہے ہیں محرم کے بعد, ابھی جیسا بلاول بھٹو کو بھی آپ نے سنا. لیکن پرابلم کہاں ہے؟ پی ٹی آئی کیوں ہمیشہ سے کہا جائے کیا کہ یہ ہمیشہ سولو فلائٹ پہ جاتی ہے؟ اس لیے کہ پی ٹی آئی جو کہتی ہے ہمارے کال و فعل میں تضاد نہیں ہے, ورنہ آپ کے سامنے 2013 کے الیکشن میں سب نے کہا دھاندلی ہوئی. عملی طور پہ کون باہر نکلا, کون اکیلا رہ گیا؟ عمران خان. کرپشن کے اوپر سارے شور میں چاہتے ہیں. 40 سال سے ان دونوں جماعتوں کی سیاست ہی اس چیز پہ چل رہی ہے کہ ایک دوسرے کو چور کہتے رہے, کیسز بنائے ایک دوسرے کے اوپر. دعوت ہم نے سب کو دی ہے, اب جو آنا چاہے 100 بسم اللہ, جو نہیں آنا چاہتا وہ 200 بسم اللہ. ان کی اپنی ایک اسٹریٹجی ہے. لیکن گزارش یہ ہے کہ آج کرپشن والے ایشو کے اوپر بھی دیکھیں, کچھ جماعتوں کے ایشوز ہیں
जो सही, ठीक है, स्टेटस को पॉइंट आ गया, जमाते हैं उनकी लीडरशिप के अपने आशिफ केसेस साहब, भी हैं और आपकी तरफ में आना चाहूंगी। शहबाज शरीफ का हालिया बयान है कि ना बल्ला बर्दाश्त चलेगा ना डंडा बर्दाश्त चलेगा। जानना आपसे चाहेंगे कि ज़ईम कादरी साहब क्या पर्सनली खुद से ही सामने आ गए थे अपनी एक फोर्स तैयार करके, वो आखिर क्या था या आपकी स्ट्रेटेजी अब चेंज हुई है? देखें जी, मैं गुजारिश करूं कि बिल्कुल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कल्चर नहीं है, ना डंडों का, ना बदमाशी करने का, और ना ही किसी मुजाहरे के ऊपर तशद्दुद करने का। देखें, जब आप पिछले 3 सालों से पीटीआई ने हमारे पे इल्जाम लगाया, मेरी गुजारिश जरा सुन लें, मैं आपको उसी मौकफ का थोड़ा सा मुझे तमीद बांधने दे। पीटीआई पिछले 3 साल पे हमारे पे झूठे इल्जाम लगा रही है, साबित एक इल्जाम नहीं कर सक रही। ये बैठते इसलिए नहीं है क्योंकि इनके पास किसी किस्म का कोई सबूत नहीं है। अगर सबूत होता तो ये बैठते, ये एविडेंस लाते, ये हमें उस इल्जाम में पकड़वाते, हमें गिल्टी ठहराते। इनका जब से पनामा का मौकफ इन्होंने इख्तियार किया है, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं दे रहा हूं, आपने रिपोर्ट नहीं पढ़ी आशिक साहब, बहुत शुक्रिया। पनामा लीड्स का भी सारा वो डॉक्यूमेंट नहीं पढ़े। बोला नहीं हूं, तहम्मुल से बात सुने, ठीक है, तहम्मुल से बात सुने, बात कर रहा हूं, लेकिन आप गलत बयान। देखिए, मैं गुजारिश करूं कि जब से इन्होंने पनामा का चक्कर चलाया है, ना ये कश्मीर इलेक्शन जीत सके हैं, ठीक है, ना बहुत ये कोई शुक्रिया बाय इलेक्शन जीत सके हैं। उमर सरफराज साहब, इमरान ज़फ़र लगाई साहब हमारे साथ मौजूद, बहुत शुक्रिया आपका अदा करेंगे। दूसरे इशू की जानिब हम बिल्कुल बढ़ते हैं। कराची का एक अहम इशू, मुत्तहदा पाकिस्तान और मुत्तहदा लंदन एक दूसरे के आमने सामने इस वक्त खड़े हुए हैं, खिंचातानी हो रही है। एमक्यूएम किसकी है, लंदन की या पाकिस्तान की? अजीबो गरीब किस्म की सूरत हाल है। वासिफ जलील साहब ने हमें ज्वाइन किया एमक्यूएम लंदन से। फैसल सब्जवारी का एक हम सुन लेते हैं कि कुछ उन्होंने कहा था, उसके बाद वासिफ साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनके साथ हम आकर बात करेंगे। फैसल सब्जवारी ने क्या कहा, देखते हैं। नहीं, एमक्यूएम की तस्वीर के साथ वो मैंडेट मिला है, लेकिन उन्होंने जिस वक्त हमने इलेक्शन लड़ा है उस वक्त उन्होंने अगर अपनी तकरीरों में ऐसी बातें की होती कि जो 22 अगस्त को अनफॉर्चुनेटली की गई, या जो एमक्यूएम की उस वक्त की राब्ता कमेटी के कुछ लोगों ने लंदन में की हैं, अगर ये बातें इलेक्शन कैंपेन में की जाती तो मुझे वोट तो नहीं पड़ता। मेरे लिए लम्हे का काम है, लेकिन जो सरकमस्टांसेस यहाँ पर हैं उनको तो इन हालात पे नहीं छोड़ा जा सकता। वो तमाम लोग इस वक्त ये चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि उनके मुंतखब नुमाइंदे बहादुरी के साथ, दिलेरी के साथ, दानिशमंदी के साथ उनके मसाइल को किस तरह हल कर सकते हैं। मैंडेट मुझे लोगों ने दिया था अवामी मसाइल की बुनियाद पे, कॉज की बुनियाद पे। आज पार्लियामेंट के अंदर अगरचे हम हैं यहाँ, तो अपने लोगों की खिदमत की वजह से यहाँ पाकिस्तान की एमक्यूएम मौजूद है। अगर पाकिस्तान की एमक्यूएम कहती है कि हमें असम्बलियों से रिजिग्नेशन देना है तो सो वेलकम, हम रिज़ाइन देंगे। लोगों ने जो हमें वोट दिया था एमक्यूएम को, वो ये सोच के दिया था कि राह के एजेंट नहीं होंगे या पाकिस्तान गद्दार का नारा नहीं लगाएंगे। मैं समझता हूँ कि आज भी हम फारूक सत्तार भाई के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान के लोग जो हैं हमारे साथ खड़े हैं, हमारे साथ सपोर्ट कर रहे हैं। इस सारे जितने भी डिसीजंस लिए गए हैं फारूक सत्तार भाई के साथ, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं भी वहीं हूँ। एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमाओं की बात आपने सुनी। वासिफ जलील साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी वासिफ साहब, अल्ताफ हुसैन को मैंडेट अवाम के मसाइल पे मैंडेट मिला था, तो फिर आखिर क्यों आप लोगों के कहने पर इस्तीफा दे दें वो? देखिए जी, मैंडेट तो कायदा अल्ताफ भाई के नाम पे मिला था। ये पार्लियामेंटेरियन जो भी अभी आपने जो क्लिप में सुनाया, इसकी मेरी नज़र में कोई भी वैल्यू नहीं है। और आज भी लोग जो है वो कायदा अल्ताफ भाई को जानते हैं इस पूरे शहर में। और मैं समझता हूँ मीडिया ने पिछले दिनों ऐसे कई मुताबिक प्रोग्राम जो मुख्तलिफ जो मशहूर एंकर्स भी उन्होंने 9-0 के अतराफ में भी और कराची के मुख्तलिफ शहरों में और सिंध भर में भी जाके प्रोग्राम किए, तो उन्होंने यही बात की है कि उनको आज भी जो है वो कायदा अल्ताफ भाई के मैंडेट को जो है उसको उनको कभी एतमाद है और उसमें ऐसी कोई सूरत है नहीं। और जहाँ तक अवामी जो बहुत सारे भी जो आपने क्लिप में भी सुनाया कि एक साहब ने कहा, मुझे नाम नहीं पता क्योंकि यहाँ से शक्ल नजर नहीं आ रही, कि अवाम ने उनको मैंडेट दिया, तो वो अवामी मैंडेट भी जो है अल्ताफ भाई के नाम पे मिला है। और मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई सूरत नहीं है। आप ठीक है, वासिफ साहब, आप जिस मैंडेट की बात करें ना, फैसल सब्जवारी के भी आपने बिल्कुल बात सुनी। उन्होंने कहा कि 2013 में अगर ये तकरीर होती और उसके बाद हम वोट मांगते तो वोट नहीं मिलते, हमें जूते पड़ते। ये उनका अपना जाती ख्याल हो सकता है। उनकी अपनी फैमिली में मैं समझता हूँ कि जो उनके चचा हैं जिनको शहीद किया गया था, उनकी आंखें जो है 19 जून 1992 के फौजी ऑपरेशन में एजेंसी में जो है वो तशद्दुद करके उनकी निकाल दी थी।
تو شاید اسی بنیاد پہ ان کو مینڈیٹ بھی جو ہے ان تمام ایٹراسٹی اسی بنیاد پہ جو قائد الطاف بھائی نے پاکستان بھر سے لے کے دنیا بھر میں جہاں جہاں اس کو اجاگر کیا اسی بنیاد پہ ان کو مینڈیٹ ملا تھا. یہ مینڈیٹ آج بھی قائم ہے اور یہ جتنے بھی اراکین ہیں یہ اپنے تئیں مستقبل میں اگر الیکشن لڑ لیں. اچھا باسط جلیل صاحب آپ نے تو استعفے ڈیمانڈ کیے, فاروق ستار صاحب نے کہا کہ استعفے نہیں دیے جائیں گے, اگر استعفے نہیں دیے جاتے تو پھر آپ لوگوں کے پاس کیا آپشن رہ جاتا ہے؟ دیکھیں کل ندیم نصر صاحب نے جو کل اسٹیٹمنٹ جاری ہوا ہے, کل یہاں جو ڈیلیبریشن ہوئی ہے پوری یہاں پر, اس کے بعد جو اسٹیٹمنٹ آیا ہے ابھی زیادہ اٹس ٹو ارلی ٹو اسپیکولیٹ اور رابطہ کیا جا رہا ہے اور ہمیں اس میں کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے. یہ مینڈیٹ بھی 24 تاریخ کو قائد تحریک کی طرف سے دیا ہوا ایک عطیہ تھا جو وہاں پر پاکستان میں رابطہ کمیٹی کو دیا گیا تھا. وہی مینڈیٹ ایز پر آئین جو ہے واپس لے لیا گیا ہے. ندیم نصر صاحب اس وقت کنوینر ہیں MKM کے اور اگلے چند روز میں تمام چیزیں جو ہیں وہ پارٹی سٹرکچر کے حوالے سے آپ کیا انڈیویجولی رابطے کر رہے ہیں MPS سے, MNA سے, سفیان یوسف کی طرف سے استعفیٰ آیا ہے, کیا آپ انڈیویجولی رابطے کر رہے ہیں اور اگلے آنے والے دنوں میں کیا ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اور بھی استعفے سامنے آئیں گے MKM کی طرف سے؟ جی بالکل آئیں گے. آپ ابھی دیکھتے جائیں, میں نے اسی لیے کہا کہ 8 شاید پہلا دن ہے کل کی اسٹیٹمنٹ کے بعد, اور آپ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتے دیکھیں گے انشاءاللہ. اور کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے, کوئی میں بالکل بڑے آپٹمسٹک ہو کے بول رہا ہوں کہ کوئی آپ کو ایسی چیز نظر آئے گی کہ آپ کو کوئی خدا نہ خواستہ کوئی اسپلٹ نظر آئے گا. MKM کے لیے ہاں ماضی میں اس طرح کی بہت ساری باتیں, بہت سارے لوگوں کی خواہشات رہی ہیں کہ MKM جو ہے وہ ڈیوائڈ ہو جائے, تو انشاءاللہ MKM ڈیوائڈ نہیں ہوگی, وہ قائد الطاف بھائی کے بینر تلے جو ہے وہ متحد ہے. تو باسط جلیل صاحب آرٹیکل 6 پر جو قرارداد پیش ہوئی ہے اس سے پہلے آپ ساتھ تھے کیا؟ دوبارہ عرض کیجیے گا سوال. باسط جلیل صاحب جاننا یہ چاہ رہے ہیں کہ ندیم نصر صاحب نے کہا کہ اس سے پہلے ہم خاموش تھے, آرٹیکل 6 جب لگانے کا مطالبہ کیا گیا, قرارداد آئی سندھ اسمبلی میں, تو تب پھر ان کی طرف سے ری ایکشن آیا, تو آپ کیا تب علیحدہ ہوئے؟ نہیں, نکل کے کل پہ یقیناً اس پہ بالکل ایک تکلیف ہے, ایک دکھ ہے کہ ارکان پارلیمنٹ نے جو ہے وہاں پر اس پہ جو ہے وہ شور شرابہ کرنا چاہیے تھا, ان تمام ایٹراسٹیز کو جو ہے وہ اجاگر کرنا چاہیے تھا جو مہاجر قوم کے ساتھ جو وہ کی گئی, اور جس میں آپ کے 125 آج بھی لاپتہ کارکنان ہیں, 66 لوگ. ٹھیک ہے, ایک آخری سوال باسط جلیل صاحب, کل اجلاس بلایا گیا ہے, خواجہ ظاہر الحسن نے MPS کا سندھ اسمبلی میں اجلاس